السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آج آپ کے ساتھ. میں ہوں جہانگیر الہی، آپ کا ہوسٹ. اینڈ ایز اے کو فاؤنڈر آف اے نیولی اسٹیبلش کمپنی، آج کی ڈسکشن ٹاپک میرے لیے کافی انٹرسٹنگ ہے جی. یہ ٹاپک ہے جی ہاؤ ٹو اسٹارٹ اینڈ اسٹیبلش اینڈ رن اے سکسیزفل بزنس. آج کی ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو گیسٹ بھی موجود ہیں. دیر آر بوتھ سکسیزفل بزنس مین. ہمارے پہلے گیسٹ ہیں جی حسن سعید صاحب، جو پرنسٹن نیو جرسی میں 2 پرائیویٹ اسکولز اون کرتے ہیں جی. اور ہمارے دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اقبال احمد صاحب، جو ایک ڈیولپمنٹ ایجنسی ایڈم ڈیولپرز کے CEO ہیں، PEC انٹرنیشنلز کے مینیجنگ پارٹنر ہیں، اور US ڈیزاسٹر ریلیف کے ساتھ کیپٹن بھی ہیں جی. چلیں سی وی لیٹس ڈائیو اسٹریٹ انٹو اٹ جی. حسن صاحب، تقریباً ہر ڈنر پارٹی پہ، لنچ پارٹی پہ بزنس کے موضوع ڈسکس ہوتا ہے. اینڈ آفن پیپل کہتے ہیں کہ ہمیں بزنس شروع کرنی چاہیے. تو ایک شخص اگر ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے بزنس کرنی ہے تو واٹس دا فرسٹ اسٹیپ؟ وہ کہاں سے شروع کریں گے؟ مختلف ایریاز ہیں اس میں دیکھنے کے کہ ان شخص جو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا کس چیز میں زیادہ ایکسپیرینس ہے. اوبویسلی اسی فیلڈ میں جائیں جس میں ان کو نالج ہے. بٹ بیونڈ دیٹ لیگیلٹیز پوری کرنے کے لیے دے ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ انہوں نے جو کمپنی بنانی ہے وہ ایس کارپوریشن بنائیں یا LLC بنائیں، جو کہ ان کے اکاؤنٹنٹ یا لائر بتا سکتے ہیں. دیٹ از دا بیسک اسٹیپ ٹو فارم اے کمپنی فرسٹ. تو ایک تو لیگل اسٹینڈ پوائنٹ ہو گیا. اینڈ دین if you're comfortable you can tell us some of the difference between آپ کو اگر LLC بنا رہے ہو یا ایس کارپ بنا رہے ہو، یا سمپلسٹ کیا ہے جو عام آرڈنری بزنس میں اگر آپ شروع کریں تو کیا؟ سب سے سمپل تو ہے سول پروپرائٹرشپ. اچھا جی. دوسرا ہے پارٹنرشپ. اچھا، جو سول اونرشپ ہے اس میں ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ اگر ایسی بزنس میں ہیں یا کسی بھی بزنس میں ہیں، اسپیشلی اس کنٹری میں، لائبلٹی کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا پرسنل مسئلہ بن جاتا ہے. تو لمیٹڈ لائبلٹی نہیں ہوتی؟ لمیٹڈ لائبلٹی نہیں. اچھا. باقی جو دو آرگنائزیشنز ہیں یا ٹائپس آف آرگنائزیشنز، LLC اور ایس کارپ، وہ لمیٹڈ لائبلٹی کمپنیز ہیں ان سم شیپ اور فارم. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی پرسنل لائبلٹی اس میں کم ہو جاتی ہے اور وہ جو اینٹی ہے وہ ڈائریکٹلی لائبل ہوتی ہے کسی بھی مسئلے میں. تو فار ایگزامپل اگر آپ تھوڑا ایکسپلینیشن اس پہ دے سکتے ہیں کہ لمیٹڈ لائبلٹی کا کیا مطلب؟ اگر اپنی بزنس کی جو اینٹی ہے وہ آپ سے مختلف ہے، ایون اگر آپ اس کے اونر ہیں، جیسے میں نے بھی اپنی کمپنی LLC کے طور پہ فارم کی ہے جی. جی. تو اس میں how do you explain that to a normal new person who is interested in business کہ آپ کیسے اس میں کیا وہ بائیفیکیشن ہوتی ہے پرسنل کی لائبلٹی سے اور بزنس کی؟ اگر کوئی بزنس آپ چلاتے ہیں اپنے نام سے، تو اگر اس بزنس میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جس میں کوئی تھرڈ پارٹی آپ کو سو کرتی ہے، جو کہ اس ملک میں کافی کامن ہے جی، تو وہ ڈائریکٹلی آپ کا مسئلہ بن جاتا ہے. آپ کی جو ہے پراپرٹیز یا ایسیٹس، دے آر ایٹ اسٹیک. اگر آپ آپریٹ کر رہے ہیں انڈر این LLC یا ایس کارپ تو وہ اٹس اے سیپریٹ اینٹی ان اٹ سیلف. تو آپ اس کی انشورنس کروائیں گے، اور اگر کوئی سو کرے گا تو پہلے اس اینٹی کو سو کریں گے. تو اگر وہ اینٹی جو ہے وہ اس کے ایسیٹس اتنے نہیں ہیں تو بیسکلی بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اپنے نام پہ اپنے بزنس کی ہے تو وہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کا پرسنل مسئلہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اقبال صاحب، آپ جسٹ ٹو ایلیبریٹ آن دا سیم ایشوز کہ تو اگر آپ کی جو بیسکلی انفراسٹرکچر جو آپ بنا رہے ہوتے ہیں، میکینزمس، تو ایک تو ہم اوبیسلی دوسری چیزوں کو بھی ٹیکل کریں گے، مگر جو ہماری ایک تو انفراسٹرکچر ہوگی. چلیں لیگل آپ نے اسٹینڈ پوائنٹ پہ آپ نے کمپنی فارم کر لی ہے، پھر اکاؤنٹنگ سائڈ پہ، ٹیکس سائڈ پہ تھوڑی سی آپ اگر اس پہ اگر ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں بیسک بھی. اینڈ آفٹر دیٹ ول گو انٹو مور بزنس ریلیٹڈ ایشوز کہ آپ ایکچوئل بزنس کیسے فارم کرتے ہیں، کریڈٹ کہاں سے لیتے ہیں ایز ویل. ہاں، جیسے ابھی اسم بھائی نے کہا کہ موسٹ ایزیسٹ ٹو اسٹارٹ از سول پروپرائٹرشپ. یوزلی ایوری بڈی اسٹارٹ سول پروپرائٹرشپ اینڈ دین یو کین کنورٹ. کافی لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ سول پروپرائٹرشپ کین کنورٹ انٹو کارپوریشن. ٹھیک ہے جی. اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ کارپوریشن یو ہیو اے کارپوریٹ ویل وچ پروٹیکٹ یور ایسیٹس. اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے
taxation ka or taxes ka, again, you have to select a good CPA who is experienced in that business. You have CPAs who are expert in construction, there are CPAs who are expert in developing, there are CPA who are experts in other businesses. So selection of a CPA is a key point, who can give you right direction for safe taxes, set your books and records in such a way where you can have more benefit in the end of the year. So setup is the key. ٹھیک ہے. So you should be aggressive in hiring and working with the appropriate people to give you advice as far as legal and accounting and your accounting and taxation as well. Yes, especially these days اب تو بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں, بہت سارے Legal سافٹ ویئر انکلوڈنگ لیگل. اب آپ تو کارپوریشن بھی آن لائن جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں. جی جی آپ یو کین کوئک بکس ہے اکاؤنٹنگ کے لیے, you can create your in-house accounting. So بہت ساری چیزیں تو اب it's available on online. But again, you have to have a proper CPA, proper lawyer who can give you right advice. تو فرام اے اسٹینڈ پوائنٹ آف چلیں ٹھیک ہے, ایک تو ہم نے چلو لیگلی تو سیٹ اپ کر دی نا, فائل کر دی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اپروول لے لیے. تو کی ایشو ود دا بزنس از فار موسٹ پیپل کریڈٹ یا انویسٹمنٹس کہ پیسہ کہاں سے آپ کھڑا کر سکتے ہو اپنی بزنسز کے لیے. اینڈ سعید صاحب, اف یو کین گیو اس سم ڈائریکشن آن دیٹ پیس کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ اپنی بزنس کے لیے پیسہ کھڑا کریں تو کہاں جانا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, فائنینسنگ کہاں سے بندہ لے سکتا ہے؟ اوبیسلی سب سے آسان تو یہ کہ اگر آپ کے پاس اپنے پیسے ہیں جی تو نیچرلی سیڈ منی اپنے پاس سے اب لگا دیں. اگر آپ کے پاس اتنے نہیں ہیں یا اپنے نہیں لگانے چاہتے سارے کے سارے, تو مختلف ہیں ایونیوز. اس میں یہ ہے کہ آپ بینک کے پاس جائیں. بینک آپ کو SBA جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروگرام ہے جس میں اسمال بزنس آئی تھنک ایسوسیشن اوکے جی, تو لیکن وہ بینک کے تھرو کرنا پڑتا ہے. بینک پھر وہ آپ کا کیس بنا کے فیڈرل ایجنسی کو پریزنٹ کرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ مائنورٹی ہونے کی وجہ سے یا کسی خاص قسم کی بزنس کے ہونے کی وجہ سے یا کسی ڈپریسڈ ایریا میں بزنس کرنے کے لیے وہ اس کے آپ کو ایڈوانٹیجز مل جاتے ہیں, تو پریفرنس مل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس اینگل سے تیسرا یہ ہے کہ آپ پارٹنر ڈھونڈ لیں, جو کہ آسان کام نہیں ہے. چوتھا یہ ہے کہ آپ ہوم ایکویٹی لائن لے لیں, وچ از آلسو ناٹ ویری ایڈوائزبل انلیس کہ آپ شیور ہوں کہ آپ کی بزنس اتنی شیورٹی ہے آپ کو کہ وہ اپنا گھر بیسکلی گھر دے کے آپ اپنا گھر آن لائن کر رہے ہیں, آن دا لائن, یو پٹنگ اٹ آن دا لائن. تو وہ سب سے رسکی کام ہے, لیکن دیٹ از آلسو این ایونیو. تو یہ 3-4 ہیں طریقے جس طریقے سے کر سکتا ہے آدمی. لیکن ان اینی کیس اگر آپ بینک کے پاس جائیں گے یا اپنے لیے بھی, یو ہیو ٹو ہیو اے بزنس پلان جس میں آپ دیکھیں کہ جی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ واقعی آپ کو اپنے سمجھنے کے لیے بھی, کیونکہ لاٹ آف پیپل ٹیک آف دا کف کہ بزنس شروع کر لی, پلان بنایا کہ جی ہو جائے گا, دیکھا جائے گا, وچ از ویری کامن ہمارے طبقے میں کہ یہ کہ دیکھا جائے جی اسٹارٹ کرنے کے جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وچ از ناٹ ٹرو. تو اس لیے وہ بزنس پلان جو ہے وہ بنانی بھی بڑی ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اقبال صاحب, آپ نے ان یور ایکسپیرئنس ان دا پاسٹ ہیو یو گاٹن پارٹنرز اور ہیو ریزڈ کیپٹل تھرو اے بینک اور بینک فائنینسنگ میں, اور اس پروسیس میں آپ نے جسٹ ہائی لائٹ سم آف دا کی تھنگز دیٹ یو لرنڈ کہ اگر آپ نے پارٹنر لیے ہیں تو آپ نے کیا دیکھ کے پارٹنر چنا ہے, اور وہ ان کو آپ نے کیا سیٹسفیکشن دینی چاہیے تھی بزنس کے بارے میں ایز یو براٹ دیم آن, اور اف یو وینٹ ٹو اے بینک اور کریڈٹ میں کیا آپ کے لیے ہرڈلس سے اور آپ نے کیسے اوور کم کیے ان دیٹ سینس؟ ایک ویری فیمس سیئنگ ہے, وہ انگریزی میں یہ ہے, منی میکس منی. ٹھیک. سو دس از دا رول ون. اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی آدمی بزنس میں جا سکتا ہے اور اٹس ویری ایزی ٹو ریز فنڈز اور ریز فائنینسنگ, it is not that easy. It is a bit challenging as long as you are committed. Especially یہاں پر فائنینسنگ جو ہے وہ لائک کرسٹل کلیئر. اگر کوئی بھی بزنس آپ نے شروع کرنا ہے, ڈپینڈ, میں ایک مختلف قسم کے بزنس میں تھا جس میں انویسٹمنٹ انیشلی کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ انیشلی اتنی ضرورت نہیں ہوتی بیکاز آئی ایم دا بگیسٹ اوور ہیڈ اینڈ آئی ایم رننگ دی بزنس. بٹ اف یو آر گوئنگ اے ڈفرنٹ کائنڈ آف بزنس, ریٹیل بزنس یا اور طرح کے بزنس میں, اس کے لیے آپ کو کچھ کیپٹل جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
اپنے بزنس پلان میں شو کرنے کے لیے کہ آپ کا اپنا انیشیٹو کتنا ہے. Absolutely. تو اپنا پیسہ obviously لائن پہ ڈالنا is important when you're looking for other people to invest. وہ یس وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنا گھر خرید رہے ہیں, وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی اور ایک بلڈنگ خرید رہے ہیں. تو اگر آپ نے بزنس پلان اور یو نیڈ فائنینسنگ فار 100,000, جو تھم رول ہے وہ ہے 20%, 20 to 15% اور 25%. جو رسک فیکٹر ہے وہ آپ نے اپنا پیسہ آپ کتنا انویسٹ کر رہے تو ہیں. آپ چاہے کسی انویسٹر پہ جائیں یا بینک پہ جائیں, یو وانٹ ٹو سے کہ دیکھیں اگر $1,00,000 کی انویسٹمنٹ ہے 25 یا 20,000 تو میں خود ڈال رہا ہوں اپنی جیب سے. وہ ضروری ہے, اٹ میکس ایزیئر فار فائنینسنگ. اور جیسا کہ حسن بھائی نے کہا کہ دیر آر لاٹ آف پروگرام. اویئرنیس ہماری کمیونٹی کو بہت ضرورت ہے اویئرنیس کی. اف یو اسٹارٹ یور بزنس ان اے رائٹ وے, اف یو ہیو all the books and records and the proper business plan to go towards financing for credit union or the local banks or hard money. Hard money is from individuals. The private investor, Private hard money investors, کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. But again, you need everything to prove that the return, پیسہ واپس آ سکتا ہے 2 سال میں, 3 سال میں, 4 سال میں یا 5 سال میں, اور میں اپنی طرف سے یہ انویسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ کوئی بھی بزنس اور کوئی بھی ایون ڈونلڈ ٹرمپ اور فیمس, they did not start everything from their pocket. It's impossible. تو حسن سعید صاحب, آپ نے جب اپنی ڈیسائیڈ کیا, آپ پہلے بینکرس ٹرسٹ میں بھی تھے, ایک یو ور ان دا فائنانس سیکٹر, جب آپ نے اسکولس کی طرف اپنی ڈائریکشن چینج کی, تو آپ نے کس طرح انٹر کیا مارکیٹ میں, اور آپ نے فائنینسنگ لی, اور کیا ایکچولی انیشلی آپ کو تھوڑی اسٹرگل تھے یا کیا آپ کو ڈیفیکلٹی لگی, آپ نے اوور کم کیسے کیا اس کو؟ جی ایکچولی ہماری سچویشن ذرا سی ڈفرینٹ تھی, وچ از پرابلی اتنی کامن نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ میں آئی واز ورکنگ, میری وائف جو تھی, اینڈ آل کریڈٹ گوز ٹو ہر ٹو ایکچولی ٹیک دی انیشیٹو, کہ انہوں نے مونٹیسری ٹریننگ لی اینڈ شی اسٹارٹڈ ٹیچنگ. اچھا جی. تو وہاں سے دین وی ڈیسائڈیڈ کہ بھائی بجائے کسی اور کی نوکری کرنے کے لیے اپنا کام کیوں نہیں کریں. تو وی ور لوکنگ فار سم ایگزسٹنگ اسکول, تو وہ شی فائنلی فاؤنڈ ون, اس کو لے کے ہم نے پھر کنورٹ کیا انٹو اے مونٹیسری. اٹ واز اے ریگولر کائنڈ آف اے ڈے کیئر, جس کو مونٹیسری میں کنورٹ کیا, اینڈ دین شی ایکچولی ورکڈ سنگل ہینڈڈلی وائل آئی واز ڈوئنگ مائی اون تھنگس. اچھا جی. تو اس طرح کام اسٹارٹ ہوا. تو انیشیل ڈیفیکلٹیز ہوئیں اس میں, بیکاز اوبیسلی پڑھانا ایک بات ہے, بزنس کرنا ایک اور بات ہے. Converting an education into a business. ایگزیکٹلی. تو لیکن کیونکہ میرا کچھ بیک گراؤنڈ تھا, ناٹ نیسسرلی اپنی بزنس کرنے کا, لیکن آئی واز اویئر آف کہ بزنس ہوتی کیا ہے اور کیسے کرنی چاہیے, تو اس سے ان کو کافی مدد مل گئی. بٹ آف کورس کوشچن ہمارے پاس تھا, بیکاز آئی واز آلریڈی ورکنگ, سو وی ٹک دا رسک لائک لائن آف کریڈٹس اور بینک سے لون وون لے کے. تو اسپیشلی یہ جو بزنس ہم نے اسٹارٹ کی, it came with real estate, so it became more expensive than normally would be. So we actually had to buy the whole thing, not necessarily just the business but the entire real estate. So that became a much bigger venture than we originally wanted to start, but in the end it worked out. Okay ji, thank you ji. Iqbal صاحب, یہ آپ کنسٹرکشن میں you've been in for many years, تو اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو I think you can share this with other people کہ ان کو بھی ایڈوائس دینے کے لیے کہ اگر آپ اپنے لیے بزنس میں اتنی سال اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کیا, کمٹمنٹ کیا چاہیے ہوتی ہے بزنس کرنے میں. ایک تو بات ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کے لیے نوکری کر رہے ہو, صبح اٹھ کے آپ نے جانا ہے 8 بجے, 5 بجے آپ فارغ ہو, تو ہاؤ ڈو یو کنٹینیو ٹو کمٹ ٹو ورکنگ مچ مور دین دیٹ, اور موٹیویشن اپنی لیول اپنے, ایک تو اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے, مگر اپنے جو آس پاس جو آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں, آپ کے بزنس پارٹنرز ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ کو دھکا لگا کے کرنا چاہیے, ہو جائے گا. تو ہاؤ ڈڈ یو ڈو دیٹ, اینڈ واٹ واز یور ہول ایکسپیرئنس ان دیٹ؟ میری سچویشن, بیکاز وی ہیو دس از اے فیملی بزنس, سو وی بن ان دس کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ بزنس فار لانگ ٹائم. سو آئی اسٹارٹ مائی چائلڈہڈ ان دا ٹرینچز, سو وی نو دس بزنس ویری ویل. لیکن جہاں تک کمٹمنٹ کا تعلق ہے, اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ اس کے پیچھے, اٹس اے ویری چیلنجنگ بزنس. کوئی بھی بزنس ہو, اس کے اپنے انز اینڈ آؤٹ ہیں, اس کے اپنے چیلنجز ہیں. اینڈ رننگ اے بزنس از لائک 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے, بجائے اس کے کہ آپ
5 گھنٹے صرف کریں گے. یو ہیو ٹو بی اویلیبل 24 آورس اینڈ یو ہیو نیڈ. آپ کا لائف اسٹائل دوسرا ہو جائے گا, آپ کا سب کچھ چینج ہو جائے گا. ایوری تھنگ ول ریوالو اراؤنڈ یور بزنس. اس کے پلسز بھی ہیں اور مائنسز بھی ہیں. پلسز یہ ہیں کہ یو اون یور اون بزنس اینڈ نو بڈی ول ایسک یو آپ نے کیا کیا, کہاں جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو. اور اس کے مائنسز یہ ہیں کہ آپ نے سب سے پوچھنا ہے کہ کس نے کیا کیا. تو ان دا بگننگ ان مائی کیس اٹ واز ویری ہارڈ, بٹ دین جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ جو ہمارا اپنا اسٹیٹس ہے وٹ از ڈس ایڈوانٹیج اسٹیٹس, اس کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کیا اور یوز کیا, تو آج آئی ایم انوالو ان 3 میجر کمپنیز اینڈ ناٹ اونلی وی آر ورکنگ ہیئر, وی ورکنگ آن انٹرنیشنل لیول. تو کوئی بھی چیز شروع کرنے کے لیے اسٹرانگ کمٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ. چلیں جی, ایکسلنٹ جی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک چھوٹی بریک کا ٹائم ہو گیا. ول بی رائٹ بیک, پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بزنس شروع کیسے کرتے ہیں. تو ہم وی گونا ٹیک اے اسٹیپ بیک ٹو ایکچولی ٹیک مے بی 10,000 فٹ ویو. کہ ایک تو ہم تو ڈیٹیلس میں بات کر رہے ہیں, بٹ پہلا بیسک جو سوال میں اس سیگمنٹ کا ہوگا کہ ہم جب بزنس سوچتے ہیں بزنس شروع کرنے کے لیے, تو بزنس پلان کیسے بنایا جاتا ہے, اینڈ اس کو ڈیولپ کر کے ہم how can we continue the dialogue with the investors and creditors and business partners. تو حسن سعید صاحب, ہم اگر عام شخص جو ہے جو بزنس کا سوچ رہا ہے, تو ایک تو کویشچن از وائی از اے بزنس پلان امپورٹنٹ. کیونکہ ٹھیک ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ وہ سوچے بغیر لوگ شروع کر دیتے ہیں, بٹ اس میں سے آپ کیا نکال سکتے ہیں بزنس پلان, وائی از اٹ امپورٹنٹ اینڈ واٹ آر دا اسٹیپس اینڈ واٹ شوڈ اٹ لک لائک. کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا اب کہاں سے ڈائریکشن مل سکتی ہے, کون ہیلپ کر سکتا ہے. تو پلیز اف یو کین گیو اس سم مور ڈیٹیلس آن دیٹ. جی, آپ نے بات کی ہیلپ کہاں سے مل سکتی ہے. جو لوکل چیمبر آف کامرس ہے, اگر ان کو کانٹیکٹ کریں تو کافی ان کے بھی ریسورسز ہوتے ہیں جو کہ وہ آپ کو بزنس پلان تک ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. پلس نیو جرسی میں ایک آرگنائزیشن ہے کالڈ اسکور, اینڈ آئی ایم شیور اسی قسم کی آرگنائزیشن دوسرے اسٹیٹس میں بھی ہوں گی, جو کہ ریٹائرڈ بزنس مین ہیں انہوں نے فارم کی ہوئی ہے, اگین فار دا سیم پرپز ٹو ہیلپ پیپل ان سیٹنگ اپ بزنس. اور کیا کیا اس میں اسٹیپس ہوتے ہیں, اور واٹ آر دا تھنگس ٹو لک فار ان ٹرمز آف ریکوائرمنٹس بائی دا اسٹیٹ اینڈ آلسو بزنس پلان کے پوائنٹ آف ویو سے. اچھا, جہاں تک بزنس پلان کا ذکر آیا, جی بزنس پلان اس لیے ضروری ہے, ایک پہلے بھی جیسے تھوڑا مینشن کیا, ایک تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو میں یہ کام کرنے لگا ہوں اس کی کوئی بزنس سینس لانگ ٹرم بنتی بھی ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے جو انکم ہے اور ایکسپینسز پروجیکشنز جو ہیں آپ کے خیال میں جو ہیں وہ کیا ہیں, اور اس میں آپ کو کیش فلو کیسے ہوگی, اور کتنے عرصے تک آپ کو اپنے پاس سے پیسے ڈالنے پڑیں گے, کیونکہ کوئی بھی بزنس پہلے دن ہی پروفیٹیبل نہیں ہوتی. تو کتنے مہینے یا سال کے بعد جا کے آپ بریک ایون پوائنٹ پہ, یعنی کہ آپ زیرو لاس پوائنٹ پہ پہنچیں گے. جی, یہ اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے علاوہ اپنے کے لیے کہ بینک کے پاس بھی آپ جائیں گے تو وہ بھی یہی مانگے گا پہلے, کیونکہ بینک آپ کے پیسہ آپ کا بزنس ہے کیا, رائٹ. تو اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے جنرلی, کیا 10-15 پیجز ٹائپ ہوتا ہے, جیسے کیا فارمیٹ اس میں, کہ آپ ایک تو آبویسلی اپنی بزنس کی ڈسکرپشن ڈالتے ہیں, تھوڑی پروجیکشنز ڈالتے ہیں, اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں یہ بزنس چلا سکوں, اپنی ان کی جیسے کوالیفیکیشن ہوگی, ٹریک ریکارڈ ہو گیا. ایگزیکٹلی. اچھا جی, ایک تو وہ ہوگا, اور پلس یہ منتھ بائی منتھ آپ بتائیں جو بھی آپ کا بزنس ہے کہ جی اس کے ایکسپینسز کیا ہیں. ایک تو ہیڈز آ جائیں گے, دیٹ ول میک اٹ ایزیئر فار یو ٹو ریکگنائز کہ کس قسم کے خرچے ہوں گے. کہ ایک تو جو ملازم ہیں ان کے خرچے, جو سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے بزنس میں. جی. اس کے بعد آپ نے جو جگہ لے رکھی ہے اس کا خرچہ, پھر بجلی پانی گیس ٹیکسز وغیرہ وغیرہ, جو جتنے بھی لائن آئٹمس ہیں, جی وہ سارے لائن آئٹم سامنے آپ کے آ جاتی ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا جی کتنا خرچہ ہے. اسی طرح اگر آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو ان کے ہوں گے جی انوینٹری کتنی رکھنی پڑے گی, کتنا کیا نام ہے ان کو منتھلی پیسے دینے پڑیں گے, کتنی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے, اور وہ بھی آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ
کتنا آپ ایک مہینے میں بیچ سکیں گے کہ آپ تو انویسٹر کے ساتھ اٹس ایون بیٹر پھر اپنے آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ آپ کو پھر زیادہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا کتنا زیادہ پیسہ بھی کمٹ کرنا چاہیے اور کتنا پیسہ چاہیے ہوئے گا اس چیز کے لیے. ریالٹی ساری ریالٹی چیک ہے. جی 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 اور ٹھیک ہے جی ایبسلیٹلی. تو اقبال صاحب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ایک تو آپ بزنس پلان بن جائے آپ کا تو یو کین ہوپ فلی یہ کافی پروگرامز ہیں کہ مائنورٹیز کے لیے جو ان کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں کہ ڈفرینٹ بزنسز میں آپ جا سکتے ہیں. کوٹا آپ مینشن کر رہے تھے کوئی, تو اس میں آپ تھوڑا ایکسپلینیشن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. جی ابھی جو اس میں جو نیو یارک اسٹیٹ ایگزیکٹو لا ہے اس کے اندر 15% جو ہے جتنے بھی کنسٹرکشن ریلیٹڈ سروسز انکلوڈنگ کنسلٹنگ انکلوڈنگ گڈز فرام نیو یارک سٹی اسٹیٹ اینڈ آلسو آن فیڈرل لیول, ایز لانگ ایز بزنس از اون بائی اے منورٹی اون فرم, جس میں آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ اون اینڈ کنٹرول بائی انڈین اور پاکستانی اوریجن. Well, that's one minority. It could be another minority. Yes, yeah, it could be another minority. Even خواتین, women-owned business. women-owned business, yeah. As long as is 51% controlled and owned by, اس کی ڈیفینیشن صرف یہی ہے. تو ایک تو یہ MBE اور WBE پروگرام ہے جس کے لیے یہ ایکسپلین کریں کیا, سوری آپ کیا minority owned business. اچھا, and how do you and the other one is WMBE, women minority owned business. women. اچھا جی, اوکے جی, میں ان دونوں کے اندر 15% جو ہے وہ سٹی اور اسٹیٹ میں گول ہے اور 8% ویمن اون بزنس کا گول ہے. تو یہ آپ کے جو کلائنٹیل فرام دا بزنس دیٹ دا سٹی اینڈ اسٹیٹ آر گیونگ, دے ول گیو 15% ٹو minority owned